بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک کا قبول اسلام۔ ہجرت میں مکے سے نکلنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب سراقہ نے کیا تھا۔ شب ہجرت میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین کو غافل پا کر مدینے سے نکل گئے اور مشرکین کو اپنے مقصد میں ناکامی ہوئی تو انہوں نے اعلان کیا کہ جو شخص محمد اور ابوبکر کو نعوذ باللہ قتل کر دے گا یا ان کو زندہ پکڑ لائے گا اس کو گرا قدر انعام دیا جائے گا۔ سراقہ اپنے قبیلے بنی مدلج میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے آ کر ان سے کہا کہ میں نے ابھی ساحل کی طرف کچھ سیاہی دیکھی ہے، میرا خیال ہے کہ وہ محمد اور ان کے ساتھی تھے۔ سراقہ کو یقین ہو گیا، لیکن انعام کی لالچ میں انہوں نے تصدیق کی کہ نہیں، وہ لوگ نہیں ہیں، تم نے فلاں فلاں شخص کو دیکھا ہوگا جو ابھی ہمارے سامنے گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد سراقہ اٹھ کر کہہ گئے اور لونڈی سے کہا کہ وہ گھوڑا تیار کر کے انہیں آگ کے ایک مقام پر دے۔ نیزہ سنبھال کر چپکے سے گھر کی چھت سے نکلے، لونڈی سے گھوڑا لیا اور لوگوں کی نظر بچا کر نکل گئے اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے حضور کے پاس پہنچ گئے۔ جیسے ہی قریب پہنچے گھوڑے نے ٹھوکر لی اور یہ نیچے گر گئے۔ اس سے انہوں نے بدشگونی پر محمول کیا۔ استخارہ کے تیر ساتھ تھے، فوراً انہوں نے ترکیب سے نکال کر استخارہ دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں یا نہیں۔ استخارہ خلاف نکلا، لیکن انعام کی لالچ میں انہوں نے استخارہ کی پرواہ نہ کی اور گھوڑے پر سوار ہو کر پھر آگے بڑھے۔ اب اتنے قریب پہنچ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کی آواز انہیں سنائی دینے لگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمہ تلاوت میں مصروف تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق بار بار مڑ مڑ کے دیکھتے جاتے تھے۔ اتنے میں سراقہ کے اگلے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے اور وہ گر پڑے۔ پھر گھوڑے کو ڈانٹ کر اٹھایا۔ جب اس نے اپنے پاؤں زمین سے نکالے تو بڑا غبار بلند ہوا۔ اس دوسری بدشگونی پر انہوں نے پھر تیرے سے استخارہ کیا، اس مرتبہ بھی مخالف جواب ملا۔ اب انہیں اپنی ناکامی کا پورا یقین ہو گیا اور ان کے دل میں بیٹھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور کامیابی ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے آواز دے کر روکا۔ آپ رک گئے اور سراقہ نے پاس جا کر کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کی گرفتاری پر انعام مقرر کیا ہے اور ان کے ارادوں سے آپ کو خبردار کیا، اور جو کچھ زیادہ راستہ تھا اسے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے اسے قبول نہیں فرمایا، البتہ یہ خواہش کی کہ وہ کسی کو آپ کی اطلاع نہ دیں۔ اس کے بعد سراقہ نے درخواست کی کہ انہیں ایک امان نامہ مرمت فرمایا جائے۔ آپ نے عامر بن فہرہ کو حکم دیا، انہوں نے چمڑے کے ٹکڑے پر امان نامہ لکھ کر دیا، اور جب وہ واپس جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، سراقہ، اس وقت تم کیسا محسوس کرو گے جب تم کسرا کے کنگن پہنو گے؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا، کسرا ابن ہرمزن کے کنگن؟ آپ نے جواب دیا، ہاں، کسرا ابن ہرمز کے۔ اس کے بعد سراقہ لوٹ گئے۔ اس واقعے کے 8 سال بعد جب مکہ فتح ہو چکا اور مشرکین کی قوتیں ٹوٹ چلی اور حنین طائف کی لڑائیاں ختم ہو گئیں تو اس وقت سراقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جبکہ آپ حنین اور طائف کے مارکے سے واپس آ رہے تھے، راستے میں مقام جفرانہ میں ملے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کیا ہوا امان نامہ پیش کر کے اپنا تعارف کرایا کہ یہ تحریر آپ نے مجھے دی تھی اور میں سراقہ ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، سراقہ میرے قریب آؤ، آج ایفائے عہد اور نیکی کا دن ہے۔ سراقہ اسی وقت مشرف با اسلام ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت سراقہ کی اس ملاقات کو ابھی چند ہی مہینے گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کو اپنی جوار رحمت میں بلا لیا۔ حضرت سراقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر بے حد غمگین ہوئے اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس روز کا منظر گردش کرنے لگا جب انہوں نے 100 اونٹوں کے لالچ میں آ کر آپ کو گرفتار کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔
اور آج یہ حال ہے کہ دنیا کے سارے اونٹوں کی حیثیت ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناخن کی ایک تراشی کے برابر بھی نہیں تھی۔ وہ بار بار حضور کی اس بات کو دہرا رہے تھے، سراقہ اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب تم کثرہ کے کنگن پہنو گے؟ اور ان کو اس بات میں ذرا برابر شک و شبہ نہیں تھا کہ وہ ایک دن انہیں ضرور پہنیں گے۔ بالآخر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایران فتح ہوا۔ اس موقع پر حضرت عمر نے سراقہ کو طلب فرمایا، ان کو کثرہ کی قمیض اور اس کا پاجامہ، اس کی قبا اور اس کے موزے پہنائے، اس کی تلوار اور پٹکا ان کی کمر میں باندھا اور اس کا تاج ان کا سر پر رکھا، پھر دونوں کنگن ان کے ہاتھوں میں پہنائے۔ اس وقت مسلمانوں نے بلند آواز سے نعرہ لگایا۔ پھر حضرت عمر نے ان کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا، واہ واہ، خدا کی شان! بنی مدلج کا ایک معمولی بدو اور اس کے سر پر کثرہ کا تاج اور ہاتھوں میں اس کے کنگن، اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ سبحان اللہ! حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ آمین ثم آمین۔